چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب چودھری امتیاز لورا نے دورہ لاہور کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور گجرات میں انتظامی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ دونوں نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری امتیاز نے ملاقات کا احوال بیان کیا۔ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اوورسیز کے حوالے سے، لیکن جو بھی ہمارے صوبائی لیول پر مسائل ہیں وہ چوئی صاحب نے ضرور ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا تمام صوبے میں جو بھی ہمارے اوورسیز کو ڈیل کرتے ہیں، ہمارا ایک محکمہ ہے اوورسیز کمیشن پنجاب، جس کے وائس چیئرمین ہمارے مخدوم طارق صاحب ہیں، وہ پہلے ہی ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری ساری ٹیم اسی حوالے سے بہت کام کر رہی ہے۔ اور جو صرف اوورسیز نہیں، پورے صوبے کی عوام دیکھ لیں کہ پہلے 2018 سے لے کر وزار صاحب نے کی کیا پوزیشن ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آپ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں جتنے بھی چیف منسٹر آئے ان کی پرفارمنس اور چوئی پرویز صاحب کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں، آپ کو واضح نظر آئے گا۔ اور جو کام پرویز صاحب نے کیے 1122 والا ایجوکیشن فری، یہ وہ سارا، تو وہ آپ کے سب کے سامنے ہے، وہ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسے چیف منسٹر ہیں۔ میں ایک سیشن تھا اوورسیز کمیشن پنجاب کا گجرات کا، تو وہ میں نے اٹینڈ بھی کیا جی، اور اس میں نے دیکھا کہ ہم تو باہر ہوتے ہیں اور جو ہماری کمپلینٹ وغیرہ جو لوگ آتے ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا جی بہت ذاتی دلچسپی سے ڈی پی او صاحبان، ڈی سی او صاحبان اور کمشنر صاحبان اور جو بھی ہمارے متعلقہ لوگ ہیں وہ سارے بہت اچھی طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے جن کو ہم نامینیٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے ایک اپلیکیشن دی اور اپلیکیشن کے بعد آپ نے ایک بندہ بتانا ہوتا ہے جو پاکستان سے آپ کی نمائندگی کرے گا، وہ لوگ ہی جو ہے وہ ہی نہیں ٹائم نکالتے، وہ ہی نہیں پرسو کرتے ان کو، تو جب پرسو نہیں ہوگی تو پھر اس میں مسئلہ آئے گا۔ میں نے دیکھا تقریباً 10% لوگ جی ان کے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، 90-80% لوگ جو نمائندے یہ بناتے ہیں وہ اچھے طریقے سے وہاں پر کاموڈیٹ ہی نہیں کرتے، وہ جاتے ہی نہیں ہیں دفتروں میں، وہ کاغذ ہی نہیں پہنچاتے۔ میں نے جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی، کمشنر صاحب سے ہوئی، آر پی او صاحب سے ہوئی، ڈی پی او صاحب سے، ڈی سی آر سے، جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کا مقصد یہی تھا۔ اور صرف یہاں تک بھی بات ہوئی کہ اگر کوئی بھی اوورسیز پاکستانی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیں ہی اپلیکیشن دے تو اس کو رسپانس ملے گا، وہ جب گجرات بھی جائے گا، وہ گجرات میں کسی بھی ڈی سی او ڈی پی او کے پاس جائے گا تو اس کو اللہ کے فضل سے احترام اور رسپیکٹ اور جو بھی اس کے معاملات ہوئے وہ حل ہوں گے بغیر ہمارے کمپلینٹ اپلیکیشن دیے۔ وہاں پر ڈائریکٹ بھی دے گا، صرف یہ بتائے گا کہ میں اسپین سے یا کسی بھی ملک سے آیا ہوں، تو وہ تمام آفیسر جو ہیں ڈویژن گجرات کے وہ اللہ کے فضل سے ان کو اکاموڈیٹ کریں گے، اور جو بھی ان کے مسائل ہوں گے وہ ترجیح بنیادوں پر حل ہوں گے جی۔ پاکستان میں بے یقینی کی صورتحال ہے جی، تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری اکانومی کی کیا پوزیشن ہے۔ جو لوگ بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں وہاں پر ڈالر ہی نہیں مل رہے، جو گورنمنٹ ریٹ ہے ادھر سے آپ دیکھ لیں کہ یورو آج 1.40 کا آیا، اگر وہاں پر جا کے اس کو تبدیل کرائیں تو وہ 1.50 کا آپ کو ملے گا، 10-12 روپے کا فرق ہے۔
उसकी वजह ये है कि वहाँ पर ना तो यूरो मिल रहा है ना ही डॉलर मिल रहा है, तो इकानमी की बहुत पोजीशन ख़राब है। इसमें जो वफाकी गवर्नमेंट है उसने ये सारे लोग लगे बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो जब तक इलेक्शन नहीं होगा, दोबारा मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स नहीं होगी, तो मुल्क की इकानमी का स्टेबल होना नामुमकिन है। कम्युनिटी वो तो जो भी अबरसीर पाकिस्तानी हैं, वो स्पेन में हो, बार्सिलोना में हो या किसी भी और भी मुल्क में हो, वो तो पाकिस्तान के लिए हमेशा मेहनत करते हैं, हमेशा जो सरमाया है वो पाकिस्तान भेजते हैं। उनकी कोशिशों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। वो तो पहले ही जहाँ कहीं भी अबरसीर पाकिस्तानी है और 90 लाख पाकिस्तानी है पूरी दुनिया में, तो वो तो जहाँ तक हो सकता है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आज तक पाकिस्तान बचा हुआ है तो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से बचा हुआ है। तो वो तो सारे हम लोग जो हैं वो तो सभी जो हम दर्द दिल रखते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान वालों के लिए, वो तो कोई छुपी लुकी बात ही नहीं थी।